وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کے اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد حضرت مفتی امانت علی قاسمی صاحب دامت برکاتہم، جو استاد ہیں دارالعلوم وقف دیوبند کے، ان کا ایک مضمون رمضان المبارک کے مہینے پر آیا ہے، اس مضمون کو سامنے رکھ کر کے یہ ویڈیو آپ تک پیش کر رہا ہوں، تاکہ ہمارے سوسائٹی میں جو ہمارے بھائی بہن جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، پڑھے لکھے نہ ہونے کے باوجود روزے کے مسائل سے واقف نہیں ہیں، جو پڑھے لکھے الحمدللہ وہ تو اس سے واقف ہی ہیں، لیکن جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، جس سے واقف نہیں ہیں، ان تک یہ ویڈیو پہنچا رہا ہوں تاکہ اس ویڈیو کے ذریعے سے وہ اس مسائل کو جان سکے جن کا ذکر مفتی امانت علی قاسمی صاحب نے اس مضمون میں کیا ہے۔ ناظرین، چند حدیثیں ہیں روزے کے متعلق سے، وہ آپ تک پیش کرتا ہوں کہ حدیث پاک میں ہے کہ روزہ ایک ڈھال ہے جس کے ذریعے بندہ جہنم کی آگ سے بچتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2231 2231۔ دوسری روایت میں ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک دن روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت کے بقدر دور کر دیتا ہے۔ صحیح مسلم باب فضل الصیام حدیث نمبر 1153 1153۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں، یا میں خود براہ راست اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ صحیح مسلم باب فضل الصیام حدیث نمبر 1151 1151۔ جہاں روزہ رکھنے پر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ملا ہے، اور وہیں روزہ چھوڑنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعید بھی ہے، وہیں روزہ چھوڑنے پر وعید بھی ہے۔ اس لیے رمضان المبارک کے مہینے کے روزے کو بلا کسی معقول عذر کے ترک نہ کریں، ورنہ جان بوجھ کر کے روزہ چھوڑنے سے بغیر کسی معقول عذر کے اس میں بہت سخت گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک کے مہینے کو رکھنے میں آسانی عطا کرے، اور بغیر کسی عذر کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے روزے کو چھوڑنے سے محفوظ رکھے۔ ناظرین، باتیں عرض کرتا ہوں کہ ناظرین، روزے کے لیے پہلے نیت کا مسئلہ، کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ محض دل سے روزے کا ارادہ کر لینے سے روزہ صحیح ہو جاتا ہے۔ زبان سے نیت کے الفاظ کا کہنا ضروری نہیں ہے۔ روزے کے لیے سحری کا کھانا بھی نیت ہے۔ اگر سحری کھاتے وقت روزہ کا ارادہ نہ ہو تو وہ سحری کا کھانا نیت میں شامل ہو جائے گا۔ رمضان المبارک کے ہر روزے کی الگ الگ نیت ضروری ہے۔ روزے رکھنے کی نیت سے صبح صادق سے پہلے جو کھایا جائے اسے سحری کہتے ہیں، اور صبح صادق کے بعد جو کچھ کھایا جائے اس کو سحری نہیں کہتے ہیں۔ سحری کا کھانا سنت ہے، خواہش نہ ہونے کے باوجود بھی سحری کی نیت سے کچھ نہ کچھ کھا لینا چاہیے تاکہ سنت کے ثواب سے محرومی نہ ہو۔ سحری کا کھانا واجب یا ضروری نہیں ہے، اس لیے بغیر سحری کھائے بھی روزہ رکھ سکتا ہے۔ ہاں، مگر سحری کھانے سے روزے میں سہولت ہوتی ہے، روزہ رکھنے میں سہولت ہوتی ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ رکھنے کے لیے سحری کھا کر قوت حاصل کرو۔ ناظرین، سحری کا تاخیر یعنی دیر سے کھانا اس میں زیادہ ثواب ہے، اور افطار کا جلد کرنا اس میں بھی ثواب ہے، کہ جب اذان ہو افطار کے لیے تو فوراً افطار کریں اور سحری دیر سے کریں۔ ناظرین، مسئلے عرض کر دیتا ہوں جو اس پہ ہے کہ ابھی سحری کا آخری ٹائم یعنی صبح صادق کا اینڈنگ ٹائم 3:59 ہے، 3:59 تک اگر کوئی سحری کر لیتا ہے تو یہاں تک یہ درست ہے، اور اگر اس سے 3 یا 5 منٹ پہلے کھا لے یہ بہتر ہے۔ صبح صادق کا ٹائمنگ جو اینڈ ہے وہ 3:59، اس کے بعد جو ٹائم آئے گا وہ طلوع فجر کا ہوگا، اس میں سحری کھانا صحیح نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کا یہ جو لا علمی کی وجہ سے رہا ہے عمل، کہ وہ اذان کے آواز کا ویٹ کرتے ہیں، جیسی اذان ہونے لگتی ہے وہ گلاس سے پانی کو کچھ
گھونٹ اپنے لیے لے لیتے ہیں یا پانی استعمال کر لیتے ہیں، تو اذان کا سحری سے لینا دینا نہیں ہے، سحری کا لینا دینا ٹائم سے ہے۔ جہاں صبح صادق کا ٹائم ختم ہوا، سحری کا وقت ختم، اذان دی جاتی ہے صبح صادق کے وقت ختم ہونے پہ اور فجر کا وقت شروع ہونے کی خبر کے لیے، تو آپ اس سے بچیں۔ اگر کوئی اذان کی آواز سن کے پانی وغیرہ پیے یا کھانے پینے کا عمل کرتا ہے تو وہ یہ جان لے کہ اس سے سحری نہیں ہوگی، اور جب سحری نہیں ہوگی تو روزہ بھی نہیں ہوگا۔ مسئلہ جان لیں، اب مسئلہ بیان کر دیتا ہوں جن کو امانت علی قاسمی صاحب نے بیان کیا ہے، دارالعلوم دیوبند کے وقف کے جو استاد ہیں۔ اگر کسی بندے کو سحری کے وقت غسل کی حاجت ہو جائے اور ناپاک حالت میں سحری کھا کر روزے کو شروع کرے تو اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں ہوگا، ہاں مگر روزے کے حالت میں ناپاک رہنا بہتر نہیں۔ اگر ناپاکی کی حالت میں سحری کیا ہے تو اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور روزے کے حالت میں ہے تو ناپاک رہنا بہتر نہیں، اس کا خیال رکھیں۔ اگر خود بخود قے ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے منہ بھر کر کے ہو یا کم مقدار میں ہو، اور اگر جان بوجھ کر کے منہ میں انگلی ڈال کر قے کریں تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ منہ میں پان یا خینی یا گٹکا کھا کر کے سو جائے اور اس کی نیند صبح صادق کے بعد کھلے تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس سے اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ منہ میں خینی، پان یا گٹکا رکھ کر کے سو جائے اور نیند جس کے کھلے صبح صادق کے بعد، اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر کے سگریٹ پیے روزے کی حالت میں تو اس سے اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، اور اس پر قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوگا، اس پر قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوگا۔ روزے کے حالت میں ناک اور کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزے کی حالت میں اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگر کوئی بھول سے کھا لیا تو روزہ نہیں ٹوٹتا، مگر جان بوجھ کر کے کھا لے گا تو قضا بھی اور واجب اور کفارہ بھی ہوگا، قضا بھی اور واجب بھی اور کفارہ بھی ہوگا۔ صرف رمضان المبارک کا روزہ بلا عذر توڑ دینے سے قضا واجب ہوتی ہے، رمضان المبارک کے علاوہ کسی دوسرے روزے کا کفارہ و واجب نہیں ہوتا۔ روزے کی حالت میں خون ٹیسٹ کرانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اور روزے کے حالت میں اگر کسی کو انجیکشن لینے کی ضرورت پڑ گئی یا باڈی میں گلوکوز کی ضرورت پڑ گئی گلوکوز لینے کی ضرورت پڑ گئی تو ضرورت پڑنے پر انجیکشن لینے سے یا گلوکوز لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بلا ضرورت اس کا استعمال نہ کریں، ضرورت پڑنے پر۔ روزے کی حالت میں گل، منجن، ٹوتھ پیسٹ یہ سب کرنا مکروہ ہے، اور گل اور منجن میں زیادہ کراہت ہے۔ روزے کے حالت میں فلم، ٹی وی دیکھنا، لا یعنی کام کرنا، کیرم بورڈ کھیلنا، لڈو کھیلنا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، گندی اور بری باتیں کرنا، لڑائی جھگڑا اور گالی گلوچ کرنا، منہ میں تھوک جمع کر کے نگلنا، روزے کے حالت میں ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے بار بار غسل کرنا، بار بار کلی کرنا، یا ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ یعنی حد سے زیادہ بڑھنا، یا گیلا کپڑا لپیٹنا، یہ سب کے سب مکروہ ہیں۔ ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کرنا، گیلا کپڑا لپیٹنا، یہ سب کے سب مکروہ ہیں۔ اور اگر دانت میں کھانے کی کوئی چیز لگی رہ گئی اور پھر وہ نکلنے پر اس کو نگل لیا اور اس کی مقدار ایک چنے کے دانے سے کم ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر کسی غیر محرم پر اچانک نظر پڑ جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، ہاں جان بوجھ کر کے دیکھنے سے روزے کے انوار اور برکات ختم ہو جاتے ہیں، روزے کے انوار اور برکات ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی کی نکسیر پھوٹے یعنی ناک سے خون جانے لگے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ہاں ناک کا خون اگر حلق میں چلا گیا، حلق پہ لے لیا
تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ ناظرین، روزے کے حالت میں غسل کرنے پر آپ احتیاط کریں کہ گارگلنگ نہ کریں، روزے کے حالت میں گارگلنگ نہ کریں ورنہ اس سے روزہ جانے کا خطرہ ہوگا، پانی حلق پہ چلا جائے گا۔ آپ منہ میں کلی کر لیں لے کر کے، جب غسل کی ضرورت پڑ جائے روزے کی حالت میں تو اس پہ آپ گارگلنگ نہ کریں غسل کے فرائض کو ادا کرنے میں، بلکہ منہ میں پانی لے کے کلی کر لیں، بس یہ کافی ہے۔ روزے کی حالت میں گارگلنگ نہ کریں ورنہ اس سے روزے پہ اثر پڑے گا۔ ناظرین، آپ ناک میں بھی پانی ڈالیں تو اس پہ احتیاط کریں۔ مجھے امید ہے ناظرین کہ یہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ہاں ناظرین، اس میں اور دو مسئلے کہ ہمارے بہت سے اگر بھائی میں سے کوئی بھی جان بوجھ کر کے اپنے اوپر روزے کی حالت میں غسل کو فرض کرتا ہے، جان بوجھ کر کے اپنے ہاتھ سے غسل کو اپنے اوپر فرض کرتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، اگر روزے کی حالت میں سویا اور خواب میں کسی چیز کی وجہ سے اس پر غسل فرض ہوئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ پھر اگر کسی بہن کا یا عورت کا شوہر بد اخلاق ہے کہ وہ کھانا پکانے میں اگر نمک میں کمی یا بیسی ہوتی ہے، کمی یا زائد ہو جائے، اس کے کہ اس کا شوہر اس کو مارے پیٹے گا، ڈانٹے گا، اس کے ڈر سے وہ اگر اس کو چکھنا چاہے کھانے کو تو چکھ سکتی ہے، مگر اس کو حلق کے نیچے پار نہ کرے۔ اگر وہ چکھ رہی تو اس سے چکھنے سے گنجائش، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر وہ کراس کر دیتی ہیں حلق پہ لے لیتی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اس سے بچیں۔ ناظرین، مجھے امید یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو، آپ اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائیں۔ یہ ویڈیو پہ جتنی باتیں ہیں وہ حضرت مفتی امانت علی قاسمی صاحب، استاد دارالعلوم وقف دیوبند کے، ان کے طرف سے جو مضمون آیا ہے وہ اس مضمون کو رکھ کر کے آپ تک پہنچایا گیا ہے۔ مجھے امید یہ آپ کو پسند آئے۔ دعاؤں کا طلبگار ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔